کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، اس پہ بھی میں آج بات کروں گی آپ سے۔ اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ کل کوہلو میں، جوف میں، خزدار، کیچ، بارکھان اور کوئٹہ میں 2 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو انجریز ہیں وہ تقریباً آلموسٹ 16 کے قریب تھیں، اور جو شہادتیں ہیں آئی آلویز پے ٹریبیوٹ، اور میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اپنی آرمڈ فورسز کو، سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو، کہ ہمیشہ وہ جان اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے جو وطن ہے اس کے لیے فرنٹ لائنز پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے اور ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے۔ اور اس میں یہاں ضرور کیپٹن فہد کا ذکر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سولجرز تھے، لانس نائک امتیاز، سپاہی اصغر، سپاہی مہران، سپاہی شمون، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں ہمارے ایک سولجر کی شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررسٹ اٹیکرز تھے ان میں سے بھی ایک مارا گیا۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارا جو ریکوڈک کا منصوبہ تھا وہ بڑے احسن طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے آفٹر دا اتنے زیادہ جو سال تھے سنس 1993 یہ جو منصوبہ تھا اس کو شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک بہت زیادہ لٹیگیشن کا شکار ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ تمام معاملات کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ حل کیا گیا۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پر ایک بہت بڑا فائن جو تھا وہ جس کے نتیجے میں ہمارے جو اثاثے تھے وہ اسٹیک پر لگے ہوئے تھے، جیسے ہی الحمدللہ یہ منصوبہ فائنلائز ہوا، ہمارے جو فائن جو تھا وہ بھی ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کا جو فنڈنگ ہے وہ ملک میں آئے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بلوچستان جو ہے اٹ ول بی اے ٹریڈ ہب آف پاکستان ویری سون۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کے یکجا ہو کر صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور اپنی عوام کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کریں، کیونکہ ہمیں جتنی بیرونی سازشوں سے خطرہ ہے اتنی اندرونی سازشوں سے بھی خطرہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اربوں روپے کا جو ایک ملکی تاریخ میں اتنا بڑا جو فنڈنگ ہے وہ بلوچستان میں آئے گی، جس سے آپ ایجوکیشن کے سیکٹر میں یا کلین واٹر ڈرنکنگ کی آپ دیکھ لیں مد میں، یا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو منرل مائنز کمپنیز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائمنٹ ہماری امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں کہ فرام دا ڈے فرسٹ ہمارے جو 8000 امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں وہ اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہماری پروڈکشن شروع ہوگی تو مزید 3000 امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ دیکھیں آپ کہ بلوچستان کی عوام یا باقی جو ہمارے گروپس ہیں جو پیسفل جو ایک ہمارا رہتا ہے پروسیس، اس پہ ہمیشہ حملہ آور رہتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہی ایک سب سے بڑا جو سامنے آتی ہے بات کہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں بلوچستان کے ان کو کسی بھی اس قسم کے پروجیکٹس میں انگیج نہیں کیا جاتا، لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان اور ہمارے چیف منسٹر کا یہ بہت کلیئر ایک انسٹانس تھا، اور اس پہ بہت کلیئرلی ہم جو ہیں ڈٹرمنڈ ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں اس پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ وہاں کے لوکل لوگوں کا ہی ہے۔ اور اسی نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے سنس 1993 یہ ریکوڈک کا منصوبہ جب شروع ہوا تو اس میں 75% جو باہر کی کمپنی تھی اس کا شیئر تھا، لیکن جب یہ دوبارہ سے اب مارچ 2022 کو
اس کو فائنلائز کرنا شروع کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو آر چیف منسٹر، جنہوں نے بہت کلیئرلی اور بہت ہی بریو انداز میں کہوں گی کہ بلوچستان کے عوام کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو 25% ہے، بغیر دیکھیں یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ بغیر کسی خرچے کے 25% جو ہوگا وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہوگا، بلوچستان کی عوام کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ رائلٹی کی مد میں یہ بہت اہم بات ہے کہ پہلے جو یہ منصوبہ سائن کیا جا رہا تھا اس میں 2% رائلٹی کی مد میں بلوچستان کو مل رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ 5% رائلٹی کی مد میں یہ بلوچستان کی عوام کو ملے گا، اور جیسے ہی یہ کمپنی وہاں پر آتی ہیں اور کام شروع ہوتا ہے اسی کے ساتھ بلوچستان کو رائلٹی کی مد میں یہ فنڈز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جنوری میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو باقاعدہ اوپننگ سیرمنی ہے اسے کوئٹہ میں ہی رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے ریکارڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ گورنمنٹ آف بلوچستان بلکہ ہمارے پاکستان کا بچہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہے جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیکس کل بلوچستان میں ہوئے ہیں، اور یہ بہت کلیئرلی میں یہ پیغام دینا چاہوں گی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے کہ ہمارا جو ایک ڈیولپمنٹ پروسیس شروع ہو چکا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ رکنے والا نہیں ہے، اور ہم اپنے ملک کے استحکام پر، بلوچستان کے استحکام پر، بلوچستان کی عوام کے استحکام پر کسی بھی طور کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ حق دو تحریک کا جو پچھلے 60 دن سے ایک دھرنا گوادر میں تھا، جس کی وجہ سے عام عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، اور پورٹ تقریباً بند ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چائنیز وہاں پر پھنسے ہوئے تھے، پھر عام عوام کی جانب سے بہت سی شکایات گورنمنٹ کو موصول ہو رہی تھیں، کھانے پینے کا نظام بھی درم برم تھا کیونکہ وہاں پر ایکسپریس وے جو تھا اس کو بلاک کیا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے چیف منسٹر نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں تو یہ جو مولانا صاحب تھے اس دھرنے کے جو جنہوں نے یہ دھرنا شروع کیا تھا، ان سے جا کر وہ گوادر میں ملے تھے، اور ان کے تقریباً جو بھی ڈیمانڈز تھیں اور جو لیگل ڈیمانڈز تھیں جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جائز ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ پورا کرنے کے پروسیس میں بھی ہیں۔ لیکن جہاں بات آئے گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک امن ہے وہ خراب ہوگا یا وہاں کے عام لوگوں کو نقصان ہوگا، آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی دنوں سے وہاں پر عورتیں، بچے وہاں پر موجود ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ کبھی بھی بلوچستان کے استحکام اور اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں، اور جس کی کئی مثالیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے قائم بھی کی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور میں بہت اہم یہاں پر بات کرنا چاہوں گی مسنگ پرسنس کے حوالے سے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک پروپیگنڈا، فیک پروپیگنڈا آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں مسنگ پرسنس کے حوالے سے، ابھی سوشل میڈیا پہ میں یہ بھی نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جس طریقے سے فورسز کے جوانوں نے شہادتیں دے کے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ میں کہتی ہوں کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ مسنگ پرسنس کے حوالے سے یا جو نام نہاد گروپ ہیں جو بلوچستان کی ترقی پر بات کرتے ہیں یا بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مسنگ پرسنس کو ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوتا ہے۔ آفیشیلی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مسنگ پرسنس، ٹوٹل نمبر آف مسنگ پرسنس اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل لسٹ از 691، جس میں سے 303 جو ہیں
انہیں ریکور بھی کر لیا گیا ہے, ٹریس بھی کر لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 229 ہیں وہ انڈر دا پروسیس آف ریکوری ہیں. تو اس قسم کے فیک پروپیگنڈا پہ بھی میں عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بالکل توجہ نہ کریں, اور جو آفیشیل آپ کے نمبرز ہوتے ہیں وہ ہم اپنی پریس کانفرنسز میں اور آفیشیل ویب سائٹس پر بھی آپ کے سامنے ہوتی ہیں. جی میڈم یہ بتا دیں کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ادھر میڈم آپ کی لیفٹ سائڈ جی جی پلیز. میں ریکارڈنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کابینہ کی کمیٹی بنائی تھی, جو سیاسی اختلافات تھے آئے وہ حل ہو چکے ہیں, ان کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور اس کے بعد آپ تو بالکل سکون دار کام بتا رہی ہیں کہ سارے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں جب سیاسی طور پہ اختلافات پائے جاتے ہیں. جی دیکھیں, دس از آن دا ریکارڈ کہ فرسٹ ڈے سے جب یہ ریکارڈنگ کا معاملہ شروع ہوا تو ہمارے ریسپیکٹڈ چیف منسٹر نے, چاہے وہ سربراہان اسمبلی کے اندر تھے یا وہ اسمبلی کے باہر تھے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اب اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, بٹ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہی ہیں کہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. 8 ارب آپ کے ملک میں, آپ کے بلوچستان میں آ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اتنی جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آپ دیکھیں, دس از آن دا ریکارڈ کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز تقریباً 8000 فرسٹ ڈے سے ہی شروع ہو جائیں گی, اور پھر جب پروڈکشن سٹارٹ ہوگی 3000 امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ڈیولپ ہوگا, آپ کا جو کلین واٹر, ڈرنکنگ کلین واٹر جو ہے اس میں کافی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اٹس اے گیم چینجر. اور پچھلے دنوں میں آپ سے یہاں یہ بھی ذکر کروں گی کہ پچھلے دنوں تمام کنٹریز جتنی بھی ہماری انٹرنیشنل فرمز, یو این ایجنسیز, آئی این جی اوز, ہمارے ڈفرینٹ ہائی کمشنرز آف دا کنٹریز, مختلف ایمبیسڈرز بلوچستان کا دورہ کر رہے تھے, کیونکہ فرسٹ ڈے سے چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کہ جب یہ ریکوڈک کا منصوبہ سائن ہوگا اٹ ول بی اے گیم چینجر فار بلوچستان, اور یہ مزید کمپنیز کی انویسٹمنٹ کو انگیج کرے گا. تو جو ریکارڈ پر بینیفٹس ہیں دیکھیں, اور یہ میں جو پوری لسٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو پھر بیچ میں کیا ہوا, اینڈ میں کیا ہوا, اور اب جا کر یہ ایگریمنٹ کہاں پر فائنلائز ہوا, یہ میں اپنے ساتھ لائی ہوں, آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ آن ریکارڈ ہے اور یہی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. باقی دیکھیں, گورنمنٹ آف بلوچستان نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کو حل کرنے پر زور دیا ہے, اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے دھرنے, آپ کے احتجاج, آپ کی لڑائیاں, اس سے جو ملک دشمن عناصر ہیں انہیں تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی سرزمین کو یا آپ کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جی, جو بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, جی, اس کی جو کمزوری اب کس کی ہے, صوبائی حکومت کی ہے, وفاق کی ہے, یا پھر اداروں کی ہے, یا پھر دشمن بہت طاقتور ہے؟ دیکھیں, کبھی کبھی کوشچن اس طرح کا آپ کر لیتے ہیں کہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دشمن بہت طاقتور ہے. دیکھیں, اس قسم کی جو ایک ٹیررسٹ اٹیکس ہیں یا دہشت گردی ہے وہ تو آپ کے پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے, اور پھر پاکستان آپ کے خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے. اٹس اے سپر پاور آف دا عرب. آپ دیکھ لیں جی سی سی کنٹریز ہیں, ہمارے جو پاکستان ہے, ابھی آپ کا فیفا جو فٹ بال لیگ ہوئی ہے یہاں پر قطر میں, وہاں پر سیکیورٹی کس نے فراہم کی ہے. اور دیکھیں, اس قسم کی چیزیں جب بھی کوئی ایک ڈیولپمنٹ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ملک میں یا بلوچستان, تو ہمیشہ سے, کیونکہ بلوچستان ہے ہی سونے کی چڑیا فار دا پاکستان, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر بلوچستان کو صحیح طریقے سے فوکس کیا جائے, جو کہ الحمدللہ اب ہو رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آئی ایم ایف پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ہمارا پاکستان ہی قرض دینے والا ملک بن جائے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر پاکستان الحمدللہ بہت مضبوط ملک ہے, ہماری فورسز جو ہیں مانی ہوئی فورسز ہیں پوری دنیا کی, اور ہماری آرمی بھی جن کو ہم ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم یہ اپنے جتنے بھی ہمارے اینیمیز ہیں انہیں بڑا کھلم کھلا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان قائم و دائم رہے گا, اور یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا ایک ڈیولپمنٹ پروسیس شروع ہوا ہے بلوچستان میں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے ہمارے دشمنوں کو,
ये अब रुकने वाला नहीं है। कमजोरी किसकी? मैम ये मैडम कमजोरी किसकी? सूबाई हुकूमत की, वफाक की? देखिए, ये कमज़ोरी की बात आप कर रहे हैं, कमज़ोरी इसमें ना तो सूबाई कोई कमज़ोरी नहीं है, सूबाई हुकूमत हो या हमारी फोर्सेस हो, आप जी देखें हमारी फोर्सेस हो, इससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था, लेकिन बहुत ही आला तरीके से हमारे जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं वो 24/7 अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद होते हैं। बल्कि पाकिस्तान को आप देखें कि बहुत ज़्यादा हमें जितनी भी आप बैरूनी साजिशें हैं या हमारे हमसाया मुल्क हैं, आपके सामने उनकी मिसालें कायम हैं, और आप देख लें कि हमारे हमसाया मुल्क में जो सिंस सो मैनी ईयर्स जिस तरीके से एक दहशत गर्दी और लड़ाई झगड़ा है, तो पाकिस्तान पर भी सबकी नज़र है, और यही ये टाइम है कि हम सबको मुत्तहद होकर, यकजा होकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है। मैम ये बताएं कि सरदार अख्तर जान मैंगल ने यहाँ कौमी असम्बली में हमने वो डॉक्यूमेंट देखा भी, जब उन्होंने तकरीबन 5200-500 समथिंग इस तरह का वर्ड था जो उन्होंने कोट किया था मिसिंग पर्सन का। जी, अच्छा तो आपने जो किया है जो कोट वर्ड, ये तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है जी। तो क्यों ना इसको एक ही बार किसी फोरम पे, किसी अदालती फोरम पे तय कर लिया जाए कि ये लोग वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या आप लोग जो है वो उसको हुकूमतें जो भी हुकूमतें हैं वो कम कर रही हैं और लोगों का मसला को दिखा नहीं रही। दूसरी बात, ये हक दो तहरीक जो है ये जब पिछली बार भी बैठी थी तो बातचीत मुज़ाकरात की वजह से ही किसी तरफ लगी थी। संजीदगी का आलम यह है वफाक की कि कल उन्होंने मछेरों के लिए पैसे पहली मरतबा वजारत खजाना ने जारी किए हैं कोर्ट्स के लिए जी। तो क्यों ना उनसे बातचीत की जाए बजाय इसके कि गिरफ्तारियां करके फिर एक मरतबा पहले से पहले हुए इश्तियाल को और मौका दे दिया जाए। देखें, पहले हम आपके जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उस तरफ मैं आती हूँ। ये जो मैंने आपके साथ मिसिंग पर्सनस पे बल्कि बाकायदा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसकी डिटेल भी मैं और भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाह रही थी, और यहाँ पर आज मैंने ख़ास तौर पर ये जो आपके साथ ऑफिशियल नंबर्स शेयर किए हैं यही फैक्ट है कि 691 हमारी ऑफिशियल लिस्ट के जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक ये 691 जो हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, जिसमें से 303 जो हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं और जो बाकी हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। और जिस तरह आपने यहाँ पर ज़िक्र किया सरदार साहब का, तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो लिस्ट वो कहाँ से लेके आए हैं, और फिर कोर्ट्स की जानिब से आपको इस बात का भी अच्छे से पता है कि बाकायदा पूरी एक जो लिस्ट थी वो भी फराहम की गई थी कि अगर ये सारी कैटेगरीज जो पूरी होती हैं तो तब वो मिसिंग पर्सन गिना जाएगा। तो इसलिए जो सही लिस्ट है फैक्ट्स के साथ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसके साथ साथ जो आपने हक दो तहरीक की बात की, तो मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस बात पर यकीन रखती है कि हम बातचीत के ज़रिए ही तमाम मसाइल को हल करें, और मौलाना साहब के साथ भी बार बार बातचीत की, और शुरू दिन से ही उनके साथ हमारे जितने भी डीसीज कमिश्नर्स उनके साथ इन टच थे, हमारे जो वज़ीर दाखिला थे, मिनिस्टर्स थे, वो भी उनके पास गए हैं, उनके साथ बातचीत की है और बातचीत के ज़रिए ही मामलात को हल कर रहे हैं। और उनके जो लीगल डिमांड्स हैं वो जो हम भी समझते हैं कि ये पूरे होने चाहिए, वो अंडर प्रोसेस हैं और काफ़ी हद तक उन्हें मान भी लिया गया है और उन्हें पूरा भी किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और हमारे चीफ मिनिस्टर का ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने अपने अवाम को तरक्की देनी है। एजुकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं, अपने मिनरल रिसोर्सेज पे भी आप देख लें रेकॉर्डिक की शक्ल में हम काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सड़कें वहाँ पर बन रही हैं, और मज़ीद भी हमारी जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर फंड्स जो हैं वो लेकर आ रही हैं। जी, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ऐसा नहीं किया करो, तो मैं ऊपर से रहते तो मेरे बोलते हो आप लोग हर बार ऐसे नहीं करो।